گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ شام کے گہرے سائے پہاڑیوں کی چوٹیوں سے جھانک رہے تھے۔ آنکھیں ملتے اس نے سامنے دیکھا۔ باوردی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا موسیٰ منیر دھیمے سروں میں گاڑی کے سناٹے میں گونجتی آوازوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ منتہا نور کو اپنے اعصاب جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ انداز، یہ غزل، یہ الفاظ، یہ دل فریب پرسوز آواز اس کے اندر گہری چوٹ لگانے کو کافی تھی۔ اس کے اعصاب پر سب سے بھاری موسیٰ کی آواز تھی، جیسے مذاق اڑاتی ہوئی، تضحیک کرتی ہوئی ہو۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس غزل میں؟ عام سی تو ہے۔ اس کے دماغ کے گوشے میں جھنجھناتی آواز گونجی تھی۔ موسیٰ منیر، تم جیسے انسان جو اوروں کو جوتے کی نوک پر رکھیں، وہ کیا جانے ہیں کہ شاعری اور احساسات کیا ہیں؟ یہ عام سی غزل ہے یا خاص؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ منتہا نور کو اپنا ہی طنزیہ لہجہ سنائی دیا تو اس نے ہونٹ چبا لیے۔ اتنے بڑے دعوے مت کرو منتہا نور کہ خود ہی منہ کے بل گر پڑو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا موسیٰ منیر صاف اس کی تضحیک کر گیا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ دے۔ خیالات کی تکلیف دہ لہر اسے مکمل طور پر بھگو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا۔ آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں۔ اور تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ طاقت کے زور پر عورت کو زیر کرنے والے ایک سطحی جذبات کے مارے انسان کے علاوہ اور ہو کیا تم؟ ایک شکی اور منتقل مزاج انسان۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ رات کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں محو خواب تھے تو دونوں اپنے کمرے میں جنگ و جدل کی حالت میں تھے۔ بکواس بند کرو۔ چیختا چنگھاڑتا لہجہ اسے ایک پل کو خاموش کروا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ لہجہ اسے سہا گیا تھا۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر، مگر تم نے دوسروں کے ساتھ مل کر میری زندگی کو جہنم بنانے کا جو کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ساری عمر تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مجھ سے شادی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اس نے ایک پل میں اپنا اصل روپ دکھایا تھا۔ گزری رات کی تکلیف دہ باتوں اور وحشت بھری ساعتوں کو یاد کرتے منتہا نور کی آنکھوں میں نمی آتی چلی گئی تھی۔ گاڑی میں گونجتی آواز اس کے اعصاب پر بھاری پڑی تھی۔ لبوں کو کچلتے وہ باہر رخ پھیر گئی۔ کھڑکیوں سے باہر سرمئی پہاڑیاں شام میں اور بھی پراسرار دکھائی دے رہی تھیں۔ بھیگتی پلکوں کو لیے بڑے ضبط سے اندر کی طغیانی کو اپنے اندر ہی ہمیشہ کی طرح اتارنے کی کوشش میں وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ شخص اس کی سب سے بڑی آزمائش تھا، جس سے اس نے بلا کی نفرت کی تھی۔ ساری عمر تو انکار کرتے گزاری تھی، مگر آج اس کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنے پر مجبور تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ خود ہی متاسف تھی۔ وہ کبھی اس شخص کے سامنے مجبور نہ ہوئی تھی۔ اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا تھا۔ اپنی ذات کی مکمل مان و غرور سمیت اسے بارہا دھتکارا تھا، مگر اب غزل دوبارہ ریوائنڈ کی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں وہ چیخ کر رہ گئی تھی۔ صبر کی انتہا تھی یا چوٹ دل پر لگی تھی؟ ان الفاظ نے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ڈرائیور، یہ ٹیپ بند کرو۔ چیختا ہوا اعصاب شکن لہجہ نہایت غسیلا تھا۔ ڈرائیور اور موسیٰ نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بند کرو اس کو۔ موسیٰ نے بغور جائزہ لیا۔ بھیگی پلکوں کی نمی صاف دکھائی دی۔ ناراض سے لہجے پر کچھ کہنے کو لب وا کیے، مگر پھر لب بھینچ لیے اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ رہنے دیتی بی بی جی، سفر اچھا گزر جاتا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اس نے بیک مرر سے خود پر مرکوز موسیٰ کی مسلسل نگاہوں کو محسوس کر کے سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسی ہی خاموشی اس کے اندر بھی تھی، جو اسے ہر روز توڑتی تھی اور وہ روز اذیت کی بھٹی میں سلگتی تھی۔ باقی کا سارا راستہ بہت خاموشی سے کٹا تھا۔ سارے سفر کے دوران موسیٰ اور ڈرائیور گفتگو کرتے رہے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے کئی بار سٹاپ کیا تھا، مگر منتہا ہر بار گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سفر اختتام پذیر ہوا۔ خوبصورت بنگلے کے سامنے باوردی ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ سیدھی ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ آئیں بیگم صاحبہ، گھر آ گیا ہے۔ موسیٰ گاڑی سے نکل کر سامان نکال رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ منتہا اپنی اس ازحد ہتک پر ششدر رہ گئی۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر ناچار باہیں نکل آئی۔ نہ جانے اب اس اجنبی شہر میں اپنوں سے اس قدر دور زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ موسیٰ اندر چلا گیا تو وہ بھی کلستے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔
گھر اندر سے خاصا کشادہ اور ہوادار تھا۔ سجاوٹ تو نہیں تھی مگر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ بڑے سے ہال میں کھڑے کھڑے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمد خان، اب تم ادھر ہی رہنا، کھانے وغیرہ کا اہتمام کروا دینا، مجھے کرنل صاحب کے پاس فوری پہنچنا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، شاید صبح تک واپسی ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ وہ ابھی جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک ایک کمرے سے یونیفارم بدل کر نکلتے موسیٰ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور پھر اسے قطعاً نظر انداز کرتے وہ راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس سر، منتہا 2 قدم دروازے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ موسیٰ ڈرائیور سے مخاطب تھا، میں نے کال کر دی ہے، صبح تک کرنل صاحب ایک اور ملازم بھیج دیں گے، گھر کا خیال رکھنا، اور ہاں بی بی سے پوچھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ منتہا کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اتنے بڑے گھر میں تنہا ہونے کے احساس سے ہی دل گھبرا اٹھا۔ کیا اس شخص نے اسے سزا دینے کا یہ نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ انجان جگہ، اجنبی شہر، ناآشنا در و دیوار اور اپنوں سے دوری، منتہا کے اندر وحشت نے سر ابھارا تھا۔ موسیٰ ملازم کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر منتہا کو احساس ہوا کہ اس کا چہرہ بھیگ رہا ہے۔ یا اللہ! اس کے دل سے ایک پھونک سی اٹھی تھی۔ موسیٰ کا یہ اجنبی انداز، قطعی رویہ اور یوں بری طرح نظر انداز کرنا اس کی روح میں گہرے شگاف ڈال گیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع عبث تھی۔ اس منتقم مزاج شخص کی جانب سے وہ تو کبھی بھی غلط فہمی سے دوچار نہیں رہی تھی، مگر اس دفعہ اس کے رویے نے اسے گویا آتش فشاں بنا دیا تھا۔ جی چاہا وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آپا کی تمام تر ہدایات و یقین دہانیوں کو فراموش کیے یہاں سے چلی جائے، مگر وہ بے بس تھی۔ اپنوں کے چہرے آنکھوں میں سمائے تو نڈھال سی تنہا اتنے بڑے گھر کے در و دیوار کو بے بسی سے دیکھتی ہال کمرے کے بڑے سے صوفے پر آ کر گر گئی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی، مگر انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن شام کے قریب موسیٰ منیر کی واپسی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، محمد خان نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بٹلر آ گیا تھا؟ جواب دے کر محمد خان سے پوچھا تھا۔ یس سر، صبح صبح پہنچ گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے اندر آ گیا تھا۔ گھر میں بلا کی خاموشی تھی۔ کیپ اتار کر صوفے پر ڈالتے اس نے محمد خان کو دیکھا۔ بی بی کہاں ہے؟ محمد خان بہت پرانا ساتھی تھا۔ ریجمنٹ اور مختلف علاقوں کی پوسٹنگ کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی تھی۔ آج کل وہ اس کے ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر کسی غم گسار دوست سے کم نہ تھا۔ بیگم صاحبہ تو رات ہی سے کمرے میں بند ہیں، میں نے کئی بار دروازے پر دستک دی ہے، مگر انہوں نے کھولا ہی نہیں دروازہ۔ کیا مطلب؟ موسیٰ ٹھٹکا تھا۔ وہ رات سے کمرے میں بند ہے؟ حیران ہو کر دریافت کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا مطلب ہے رات کا کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر کچھ بھی نہیں؟ تشویش سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ او میرے خدا! تشویش سے برا حال ہوا۔ موسیٰ، خیال رکھنا، یہ ہماری بہت پیاری چہیتی لاڈلی بہن ہے، کبھی تنہا نہیں رہی، اتنی دور بھی صرف تمہارے بھروسے پر بھیج رہے ہیں۔ 2 دن سے رو رو کر اس نے طبیعت خراب کی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں جاتے ہی تم اپنے کاموں میں الجھ کر اسے بھول جاؤ۔ خیال رکھنا، جہازیب کی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ موسیٰ، خیال رکھنا ضدی ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ 2 دن سے نہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ پی رہی ہے، اور اوپر سے بخار بھی چڑھا لیا ہے۔ راستے میں پیار سے کچھ کھلانے کی کوشش کرنا۔ باجی زہرہ کی ہدایت نے اسے مزید متحش کر دیا، اور پھر اس کو گزری رات کی اپنی ساری وحشت ناکی یاد آ گئی۔ غم و غصے کی کیفیت میں کیسے اس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ذہنی طور پر تو وہ خود بھی خاصا ڈسٹرب تھا، اوپر سے منتہا کی منہ زوری نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا، اور تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ کیسے وہ اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی، اور ستم یہ تھا کہ موسیٰ کو اپنے سلوک پر ذرا سی بھی ندامت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبح ایک دفعہ ٹکراؤ پر منتہا کا بازو چھونے پر اس کے وجود کی حدت کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنے ہی نقصان کا ماتم کر رہا تھا، ذرا بھی تو توجہ نہ دی تھی، اور اب یہاں آنے کے بعد بھی وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ سیالکوٹ سے ایبٹ آباد تک کی فلائٹ اور پھر ہائی روڈ طویل راستہ۔ موسیٰ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب ندارت تھا۔ منتہا کی جذباتی کیفیت سے اگر واقف نہ ہوتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے نقصان پر ماتم کرنے ایک طرف ہو جاتا، مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا غصے کے ساتھ ساتھ تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ محمد خان، تالے کی ایک اور چابی ہوگی؟ منتہا کی طرف سے نومید ہو کر محمد خان کو دیکھا۔ ملازمین کے سامنے عجیب شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ لمحوں میں منتہا نور کے حواس ٹھکانے لگا دے، مگر جی سر، تو جلدی لے کر آؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ چابیوں کا گچھا لیے چلا آیا تھا۔ موسیٰ نے تالا کھول کر دروازہ کھولا تھا۔ اندر داخل ہوا تو پہلی نگاہ ہی بستر پر منہ کے بل دراز وجود پر پڑی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھا تھا۔
انداز ایسا تھا کہ بس لمحوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ منتہا غصے سے پکارتے بازو پکڑ کر ارادہ جھنجھوڑ دینے کا تھا، مگر موسیٰ منیر کو شدید جھٹکا لگا۔ منتہا کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ، نہ جانے کب کی ایسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ منتہا انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے اس نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ اس کے رخسار کو سہلایا بھی تو کوئی حرکت نہیں تھی۔ منتہا کا موبائل اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، جہاں صبح سے لے کر اب تک سیالکوٹ سے کئی کالز اور میسیجز آ چکے تھے۔ سرخ و سفید امتزاج کے لباس میں وہ اور بھی دہک رہی تھی۔ اسے سیدھا کر کے الماری سے کمبل نکال کر اس پہ ڈالتے ہوئے اس نے محمد خان کو آواز دی۔ محمد خان، یس سر، ہمارے بنگلے کے ساتھ جو ڈاکٹر جمشید کا بنگلہ ہے ان کو بلا لاؤ۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت سر؟ زیادہ خراب ہے کیا؟ اور سنو، بٹلر کو کہو کہ ٹھنڈا پانی اور کوئی پٹی بھیج دے، بخار بہت تیز ہے۔ پھر ڈاکٹر کے آنے تک وہ پٹیاں کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے آ کر چیک اپ کے بعد میڈیسن دی اور انجیکشن لگا دیا تھا، ساتھ میں مسلسل پٹیاں کرتے رہنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب منتہا کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھ کھولی تھی۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اماں، اس کے لبوں سے نکلتا نام اسے شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، ذاتی اختلافات ایک طرف، منتہا کے والدین کی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ کتنے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنی چہیتی کے انکار کے باوجود سب کے اصرار پر اس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ کل رات بھی محض ضد میں اسے اجنبی جگہ چھوڑ کر بغیر اس کی پرواہ کیے اس نے اپنی مصروفیات نبھائی تھیں، اور اب منتہا وہ نیم غنودگی میں تھی اور اس پکار پر ذرا کی ذرا پلکیں واقع تھی۔ کچھ دیر میں اس کی غنودگی میں فرق آیا تھا۔ بخار نے گویا ساری سدھ بدھ بھلا دی تھی۔ اپنی بیماری، اندرونی توڑ پھوڑ اور ذہنی خلفشات سے اس کے آنسو بہتے رہے۔ وہ اس کی ذرا سی نگاہ برداشت نہ کرنے والی اس وقت اس کے مکمل طور پر رحم و کرم پر تھی۔ وہ خالی پیٹ تھی اور نہایت کمزور تھی۔ موسیٰ نے بہلا پھسلا کر دودھ کا ایک گلاس پلایا تھا، ساتھ میں میڈیسن دی تھی۔ موسیٰ دوبارہ اسے غنودگی میں جاتے دیکھ کر کمبل اس پر ڈالتے مطمئن ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ موبائل فون کی تیز آواز نے منتہا کو ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن صورتحال کا ادراک حاصل کرتا، موسیٰ عجلت میں اندر آیا تھا۔ منتہا کے سرہانے رکھا فون فوراً اٹھا کر یس کیا تھا۔ السلام علیکم زہرا باجی۔ منتہا مکمل حواسوں میں تھی۔ کمبل ہٹا کر دیکھا، موسیٰ کی اس کی جانب پشت تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ایک دم مصروف ہو گیا تھا، بس خیال نہیں رہا۔ جی کرنل صاحب نے راستے میں ہی کال کر لیا تھا، اب کیا کرتا؟ بہت اچھا، جب آپ کو ساری رپورٹ مل چکی ہے تو پھر اب اس باز پرس کا فائدہ؟ تلخی سے جھنجھلا کر کہا گیا تھا۔ منتہا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ رات آپا سے بات ہوئی تھی تو اپنے اکیلے ہونے کا بتا دیا تھا۔ اب کیا کہہ سکتا ہوں، میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ پھر آپ کو ہی شوق تھا اسے میرے ساتھ روانہ کرنے کا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید تلخی سے کہا گیا تھا۔ آپا پلیز، میں پہلے ہی منتہا نامہ سن کر بیزار ہو چکا ہوں۔ میری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو اتنا ہی احساس ہے تو اپنی لاڈلی کو پاس رکھتے، کیوں اماں ابا کے دباؤ میں ساتھ روانہ کیا ہے؟ اتنا اجنبی اور تلخ رویہ، منتہا کا دل بھر آیا۔ آپا کوئی نصیحت نہیں، زور زبردستی سے ہی صحیح، لے کر تو آ گیا ہوں، اب تو سکھ کا سانس لینے دے۔ منتہا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ منتہا ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں ہونے والا اس سے، بعد میں بات کر لیجیے گا۔ بات لے رہی ہے وہ، تبھی تو اس کا سیل میرے پاس ہے۔ منتہا حیران ہوئی اس کے جھوٹ پر۔ آپ بلا وجہ تحقیقات مت کرتی رہا کریں۔ کہا نا وہ باتھ روم میں۔ آپا پلیز، وہ آپ کی اگر نند ہے تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں سگا۔ اتنی بے اعتباری کس بنیاد پر ہے آخر میں وہ زچ ہی تو ہو گیا تھا۔ آپا وہ اب میری بیوی ہے، یاد رکھیے گا، کہتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ منتہا کو جاگتے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سر جھٹکا۔ اچھا آپا، پھر بات ہوگی، میں خود ہی کال کر لوں گا، بے فکر رہیں۔ کیوں نہیں؟ اچھا سیز فائر، لڑائی کا قطعی موڈ نہیں ہے، پھر بات ہوگی۔ آپ کو تو مجھ سے گلے ہی رہتے ہیں، کبھی میرا بھی حال دریافت کر لیا کریں، میں بھی اتنا ہی مظلوم ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ منتہا اسے یکسر انداز کیے کمبل ہٹا کر بستر سے نکلی تھی۔ کہنے کو تو وہ ابھی ایک پل میں محاذ کھول لیتی، مگر فائدہ، اس انسان میں انسانیت ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سب سلوک دیکھ کر اس کو برت چکی تھی۔ کھڑے ہو کر ارادہ باتھ روم جانے کا تھا، مگر دوسرے قدم پر ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ 3 دن سے خالی پیٹ تھا، بیماری، بھوک، کمزوری، یہ حال تو ہونا ہی تھا۔
منتہا نے گرنے سے بچنے کے لیے اطراف میں ہاتھ بڑھایا، مگر سہارے کے لیے کچھ ہوتا تو ہاتھ آتا۔ موسیٰ جو دیکھ رہا تھا اس نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ موسیٰ کے بازو کو جکڑے کندھے پر سر رکھے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس آواز پر چونک کر سنبھلی، سر اٹھا کر خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاصی تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منتہا کو کچھ پل میں بے پناہ غربت کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹی۔ شرمندگی، خجالت، غم و غصے سمیت نہ جانے کس کس احساس نے آ کر اس کے قلب و ذہن کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چیختی ناگوار آواز تھی۔ موسیٰ اس قدر عزت افزائی پر ششدر رہ گیا۔ شٹ اپ! غصے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بھی کر آیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں چھونے کا۔ بڑا توہین امیز انداز تھا۔ منتہا تو انا پر مر مٹنے والی تھی۔ حالت اس قدر خراب نہ ہوتی تو وہ کہاں اس شخص کو برداشت کرتی، کہاں اس کا احسان لیتی۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ نفرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں جانتی ہوں کتنا اختیار ہے تمہیں خود پر۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا تمہیں؟ ایسی چوٹ تھی کہ موسیٰ ایک دم سلگ اٹھا۔ تم حد سے گزر رہی ہو منتہا، بے پناہ اشتعال انگیزی سے باور کرایا تھا۔ مجھے حد کی بات نہ سناؤ، اگر حد کی بات ہوتی تو میں اس وقت اس اجنبی جگہ بیٹھی رو رہی نہ ہوتی، میرے ارد گرد میرے اپنوں کا ہجوم ہوتا۔ تمہیں کیا پتہ موسیٰ منیر، حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے زیادہ غصے سے بھڑکی تھی۔ نکاحت کی وجہ سے آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ اس کے سامنے اب خود کو مزید ارزاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اپنوں کی محبتوں کی وجہ سے مجبور ہوں جو ادھر آ گئی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ ساری عمر رونے سے بہتر ہے کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ نفرت ہی نفرت تھی۔ موسیٰ منیر لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ نکاحت سے ہاپتی کاپتی آواز میں وہ اسے سنا رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر پھر لب بھینچ کر اس پر ایک تیز غسیلی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور منتہا بے دم سی دوبارہ بستر پر گر گئی تھی۔ 2-3 دن میں اس کی طبیعت بھی بحال ہو گئی تو اپنی تنہائی سے گھبرا کر اس نے خود کو گھرداری میں مصروف کرنا چاہا۔ محمد خان اور بٹلر کی موجودگی میں اس کے لیے کرنے کو کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ کچن بٹلر کے ذمے اور باہر کی ذمہ داریاں محمد خان کے سپرد تھیں۔ اس گھر میں اتنا سامان تھا نہیں کہ وہ خود کو چیزوں کو درست کرنے یا سلیقے سے سجانے میں مصروف رکھتی۔ بیڈ روم میں بیڈ، الماری اور ہال کمرے میں صوفوں کے علاوہ باقی ضرورت کا ہلکا پھلکا فرنیچر تھا۔ ہاں کچن میں ضرورت کا سامان تھا، ان سے بھی وہ کب تک دل بہلاتی۔ 2-3 دنوں میں ہی وہ اکتانے لگی تھی۔ وہ بھرے پڑے گھر سے آئی تھی۔ اماں کو نوکروں سے کام کروانا بہت برا لگتا تھا۔ میکے سسرال دونوں جگہوں میں ہی ملازم نہ تھے، سب کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کی عادت تھی ہی نہیں۔ موسیٰ کا وہی معمول تھا، صبح کا کیا رات گئے لوٹنا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے پہلو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ کل 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ منتہا سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بھانجے بھانجیوں اور بھتیجے بھتیجیوں کی ایک فوج تھی۔ منیر چاچا کا گھر گاؤں میں ان کے پڑوس میں تھا۔ منیر چاچا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ باجی زہرہ سب سے بڑی تھی، پھر نواز بھائی اور 2 بیٹیوں کے بعد موسیٰ اور سب سے چھوٹی عیشا تھی۔ ابا اور چچا منیر کا بچپن سے ہی بڑا پیار تھا۔ چاچا منیر ملازم آدمی تھے، جبکہ ابا کی اپنی زمینیں تھیں جو انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھیں۔ اماں ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر انہوں نے اپنا شوق اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر پورا کیا تھا۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق ساری اولاد کو ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی منیر چاچا کی زہرہ باجی سے ہونے سے بڑوں کا محبت بھرا یہ تعلق رشتہ داری میں بدل گیا تھا۔ زہرہ بھابھی بہت اچھی اور سلیقہ مند واقع ہوئی تھی۔ اس گھر کو انہوں نے جس احسن ذمہ داری اور سلیقہ مندی سے سنبھالا تھا، سب ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ زہرہ بھابھی کی تو وہ کچھ زیادہ ہی چہیتی تھی۔ مزید ان کے بچوں نے کسر بھی پوری کر دی تھی۔ جہاں زیب بھائی عیشا کو پسند کرتے تھے، اماں ابا نے بھائی کی خواہش پر عیشا کا رشتہ منیر چاچا سے مانگا تو انہوں نے جواباً اپنے کیپٹن بیٹے موسیٰ منیر کے لیے منتہا نور کا رشتہ مانگ لیا۔ اماں ابا کو بظاہر تو کوئی انکار نہیں تھا، مگر سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ منتہا کو پتہ چلا تو اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ موسیٰ سے شادی سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ وہ ایسی ہی منہ پھٹ تھی۔ زہرہ بھابھی کو بڑا برا لگا۔ کیوں، کیا خرابی ہے موسیٰ میں؟ یہ پوچھے کہ کیا خوبی ہے آپ کے بھائی میں؟ مجھے تو وہ منیر چاچا کا بیٹا لگتا ہی نہیں۔ سارا بچپن تو اس نے میرے ساتھ دشمنیاں پالتے گزارا ہے۔ دنیا میں اور لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے خاصے تیکھے پن سے کہا تھا۔ بھابھی ہنس دیں۔ اب ایسا بھی نہیں، لاکھوں میں ایک ہے میرا بھائی، کیپٹن ہے، ترقی کے مواقع ہیں، جو بھی لڑکی آئے گی عیش کرے گی، انہوں نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ وہ جل بھن گئی۔ ہاں تو کروائیں عیش، مجھے تو بخشیں، میں نے اول تو ابھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اگر ایسا ہوا بھی تو کم از کم وہ موسیٰ منیر نہیں ہوگا۔ صاف جواب تھا۔ کیوں؟ بھابھی پلیز، آپ میرے اور موسیٰ کے تعلق کو اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے گزری ہے۔ میں زمین ہوں اور وہ آسمان۔
ہمارے خیالات، احساسات، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوں۔ ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر سکون سے 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتے۔ آپ لوگ ساری زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ناممکن۔ مگر منتہا یہ ہم سب کی خواہش ہے، مگر میری نہیں، اور مجھے یقین ہے موسیٰ منیر بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ زہرا بھابھی خاموش ہو گئی تھیں۔ بظاہر یہ رشتے والی بات دب گئی تھی۔ عشاء اور جہاں زیب کی منگنی کے بعد تو وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا نے اس کے موقف کو سمجھ لیا ہے۔ گاؤں میں رہائش ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر سہولت تھی۔ مشترکہ خاندانی سسٹم تھا، سارے بھائی اور ان کی اولادیں اکٹھی تھیں۔ باجیاں اپنے اپنے گھروں میں اب صرف وہ اور جہاں زیب ہی بیاہنے والے رہ گئے تھے۔ وہ اور عشاء ماسٹر کر رہی تھیں، روز سیالکوٹ جاتی تھیں۔ عشاء کی شادی اس کے ایگزامز کے بعد طے ہوئی تھی، جبکہ منتہا کے انکار کے بعد اماں ابا نے دوبارہ اس کی شادی کا موضوع نہیں چھیڑا تھا۔ اس دن وہ تیار ہو کر عشاء کو لینے سامنے گھر آئی تو سامنے چاچی تخت پر براجماعت ملی۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھو، انہوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاچی، دیر ہو رہی ہے۔ عشاء کدھر ہے؟ ابھی تک آواز نہیں دی، میں انتظار کرتے کرتے نکلی ہوں، وین آ گئی ہوگی۔ پتہ نہیں، تیار تو ہو گئی تھی، اندر ہی گئی ہوگی۔ تو خود دیکھ لے۔ منتہا نے کوفت سے کلائی کی گھڑی دیکھتے فٹافٹ اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ عشاء، وہ سیدھی اس کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ علیشا، اس نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تھا عشاء کی بجائے موسیٰ منیر کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کب آئے؟ دل میں سوچا، پھر ارد گرد جھانکا۔ عشاء کہاں ہے؟ بغیر اس کو کوئی اہمیت دیے لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ 2 مسلمان جب آپس میں ملے تو سلام کرنا فرض بنتا ہے۔ موسیٰ کا وہی انداز تھا۔ منتہا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ضرور، السلام علیکم۔ عشاء ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر سلام کہہ کر اس نے پھر آواز دی۔ وعلیکم السلام، وہ میرے کمرے میں ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ میرے کپڑے پریس کر رہی ہے۔ اب کہ اسے غصہ آیا۔ اف، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وین والا کب سے آیا کھڑا ہے؟ اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا کیا؟ کسی سے بھی پریس کروا لیتے۔ صبح صبح لیٹ کروا کر رکھتی ہے۔ وہ کوفت سے دوچار ہوتی کچھ غصے سے کہتی پلٹی تھی۔ سنو، وہ پلٹی، سر سے پھسلتا دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا، مگر موسیٰ کی نگاہیں دوپٹے سے جھانکتی اس کی دراز چوٹی کے بلوں پر اٹک گئی۔ جی فرمائیے، اب کیا حکم ہے؟ خاصے تیکھے پن سے پوچھا تھا۔ نہیں، رہنے دو، اس وقت تو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، پھر کبھی صحیح، میں عشاء کو بلواتا ہوں۔ بڑی شرافت سے وہ کہہ کر اس کے سامنے سے نکل گیا تھا اور منتہا حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ خود ہی رو کر اب بنا بات کیے چلا گیا تھا۔ دوسرا اتنا پرسکون انداز، وہ دونوں تو عام حالات میں بھی جنگ و جدل کی کیفیت میں رہتے تھے۔ منتہا کو اس کا انداز ہضم نہ ہوا۔ عشاء کو آتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ اتنی لیٹ ہو گئے ہم، اب وہ وین والا 100 نخرے کرے گا۔ اور تم کر کیا رہی تھی؟ اب کہ اس نے غصے سے اسے لتاڑا۔ آرام سے، سکون سے۔ ایک تو تم بنا رکے شروع ہو جاتی ہو۔ اپنی کتابیں لے کر وہ فوراً چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اچھا اماں، ہم جا رہے ہیں، ناشتہ تیار کر دیا ہے، موسیٰ بھائی کو کہیے گا کہ کر لیں، اور نواز بھائی کو بھی، اماں سے کہہ کر وہ اس کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ وین والا کھڑا تھا، 100 باتیں سننی پڑی تھیں۔ اس کو منتہا نے بھی 10 سنا کر سیٹ سنبھالی تو عشاء اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، صرف تمہاری وجہ سے اس کالو کی 100 باتیں سننی پڑ گئی ہیں۔ صبح موسیٰ بھائی آئے تھے، انہیں فوراً گھنٹے بعد کہیں کام کے لیے جانا تھا، بس ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے اور کپڑے پریس کرنے میں دیر ہو گئی۔ رات سے سالتہ بھابھی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، تو تمہیں پتہ ہے موسیٰ بھائی کی پسند کا ناشتہ تیار کرنا اماں کے بس کا کام نہیں ہے، اس نے کہا تو وہ سر چھٹک گئی۔ موسیٰ کے ذکر پر اس کا ہمیشہ یہی انداز رہا تھا۔ اس کی موسیٰ سے کوئی خاص دشمنی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے شروع سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع سے ہی اسے موسیٰ سے چڑ تھی، کبھی بنی ہی نہ تھی، اور جب سے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ اس سے کچھ زیادہ ہی خار کھانے لگی تھی۔